ناظرین، فرانس میں ہونے والے اقدامات اور فرانسیسی صدر کے بیانات نے پورے عالم اسلام کو مضطرب کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے خاکے دکھانے کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، الٹا اس کے حق میں جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ ان خاکوں کی نمائش کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ فرانس میں موجود مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصہ اور اشتعال پھیل رہا ہے۔ کئی ممالک میں فرانسیسی صدر کی تصاویر اور فرانس کے پرچم جلانے جا رہے، فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس متعدد بار خاکوں کی اشاعت سے مسلمانوں کے دل چیر چکا ہے، اپنے اس عمل کو آزادی اظہار کا نام دیتا ہے۔ حال ہی میں ایک بار پھر فرانس میں ایک ٹیچر نے گستاخانہ خاکے اپنی کلاس میں دکھائے۔ والدین نے اسکول انتظامیہ سے اس کی شکایت بھی کی۔ بعد میں وہ ٹیچر قتل کر دیا گیا، جس کے بعد سے فرانس بھر میں مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے گئے۔ جس مسجد سے ٹیچر کے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کی گئی تھی، فرانسیسی حکومت نے وہ مسجد بھی بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پہ مبینہ اسلامی شدت پسندوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور 51 مسلم تنظیموں کے خلاف تحقیقات شروع کی گئیں۔ استاد کے قتل کے خلاف فرانس بھر میں مظاہرے ہوئے اور فرانسیسی صدر نے اس قتل کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا۔ فرانسیسی صدر ایک سے زیادہ بار اسلام مخالف بیانیاں پیش کر چکے ہیں، اسلاموفوبیا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام بحران کا شکار ہے اور فرانسیسی معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ بار پھر انہوں نے نہ صرف خاکوں کی مذمت کرنے سے انکار کیا بلکہ اس کے دفاع میں بیان دیا۔ عالم اسلام کی جانب سے فرانسیسی صدر کے اس موقف کی شدید مذمت کی گئی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ فرانسیسی صدر نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، دہشت گردوں کے بجائے اسلام پر حملہ آور ہوئے اور اسلاموفوبیا کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو بھی خط لکھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور ایسا اسلاموفوبک مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں۔ آج پاکستان نے فرانسیسی سفیر کو بھی دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا۔ سینٹ میں بھی خاکوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔ A resolution regarding the hate speech against Islam and Muslims in France. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is carried. ایک قرارداد قومی اسمبلی میں بھی پیش کی گئی، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گئی، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کو اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ The Majlis Shura, Parliament of Pakistan, taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi وآلہ وسلم۔ یہاں پہ ایک پورا تھیسس پڑھ دیا، ہم نے کہا تھا کہ مذمت کرنی ہے، اس کے اندر ایک قابل عمل بات نہیں آئی۔ دو حرفی بات ہونی چاہیے تھی کہ مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہوئی ہے، ہم فرانس سے اپنا ایمبیسڈر واپس بلا رہے ہیں۔ کوئی قدم ہوتا۔ میں 10 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کرتا ہوں کہ آپ لوگ متفقہ طور پر قرارداد لا سکیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی سے ملاقات میں مسیحی برادری نے بھی فرانس کے اقدامات کی مذمت کی۔ یہ واقعہ قابل مذمت ہے اور ایسے واقعات کے لیے ہر وہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں۔ ترک صدر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فرانسیسی صدر کو دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آزادی اظہار کا پرچار کرنے والا فرانس اس بیان پر تلملا اٹھا، ترک صدر کے بیان کو ناقابل قبول کہا، انقرہ سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ عالم اسلام کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ کویت، اردن، قطر سمیت کئی ممالک کے کاروباری حضرات کی جانب سے ویڈیوز پوسٹ کی گئی، جس میں انہوں نے اپنی دکانوں سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹایا اور دوبارہ فروخت نہ کرنے کا عزم ظاہر۔ مصنوعات کا بائیکاٹ ایسا قدم ہے جس نے فرانس کو پریشانی سے دوچار کیا اور وہ بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف اقدامات کوئی پہلی بار نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ 2006 میں ایک میگزین چارلی ہیبدو کی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت سے شروع ہوا۔ اس کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے کیے گئے۔ اس کے باوجود 2011 میں میگزین نے وہ خاکے دوبارہ چھاپ دیے۔ 2015 میں میگزین کے دفتر میں حملہ کیا گیا، جس سے 5 کارٹونسٹ سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سال سپتمبر میں حملے میں ملوث افراد کی مدد کرنے پر 14 افراد کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو جریدے نے وہی مذموم حرکت دوبارہ کی۔ جس ٹیچر کو قتل کیا گیا، اس کی آخری رسومات کے موقع پر 2 فرانسیسی شہروں میں ان خاکوں کی نمائش دوبارہ کی گئی۔ آخر فرانس کو اس قسم کی حرکت سے
کس طرح باز رکھا جا سکتا ہے؟ وہ ایسی حرکت کرتا ہی کیوں؟ بات کریں گے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب سے۔ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی تک کے جو عالم اسلام کا رسپانس ہے، ریئیکشن ہے بشمول پاکستان، آپ مطمئن ہیں کہ ایسا ہی ریئیکشن ہونا چاہیے تھا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ اور جس طرح آپ نے اس طرف اشارہ کیا، جو رد عمل آ رہا ہے، انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے پوری اسلامی دنیا میں، عرب دنیا میں، اور ہر ایک اپنے طریقے سے جو بھی ایک اپنے جذبات کا وہ اظہار کر سکتا ہے، اپنا احتجاج، اپنا غم و غصہ نوٹ کر رہا ہے، احتجاج نوٹ کر رہا ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے، اور میرے خیال میں کرنا بھی چاہیے۔ اگر اس طرح کی جسارت ناپاک کوشش ایک تواتر اور تکرار کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں ٹائمنگ انہوں نے کیا منتخب کیا ہے، ربیع الاول کی آمد کے موقع پر، جب پورا دنیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن پورے عالم اسلام میں منایا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اور مرتبہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے موقع پر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک اہانت اور تحقیر کی، اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو ناکام بنائے، اور انشاءاللہ ناکام ہے۔ ایسے موقع پر جو دل آزاری کا موجب بن گیا، لوگوں کے روح اور دل مجروح اور گائل ہو گئے ہیں، بالکل ایک فطری رد عمل ہے، اور یہ میرے خیال میں اگر کوئی اس کا مناسب جس طرح فرانس کی قیادت نے اور صدر نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، جو جواب دیا ہے، اور پھر اس جواب میں اسلامی دنیا کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور کرائسس اور ساری جو نقصانات ہیں اس کا موجب اسلام کو قرار دیا ہے۔ یہ میرے خیال میں انہوں نے توہین تو مسلمانوں کی ہے، اور 1 ارب سے زیادہ لوگوں کی ہے، لیکن بطور خاص فرانس کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں، اور ایک بڑی آبادی وہاں پر نارتھ افریقن عرب ہے، 10% آبادی ہے جی وہاں کی مسلمان۔ فرانس کی قادری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کنٹریبیوشن ہے ان کی بھی، اثر کیسے پڑے گا؟ مطلب ہم نے جو کچھ اب تک مسلم دنیا نے کیا ہے، کیا یہ کافی ہے؟ ایک دوسرا، یہ پاکستان میں بھی یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ ہم بھی صرف اور صرف احتجاجی مراسلہ بھیجنے سے آگے بڑھ کے کچھ کریں، یعنی ہمارے ان کے سفیر کو واپس بھیجا جائے، سفارتی تعلقات کو فی الحال کے لیے معطل کیا جائے جیسے کہ ترکی نے کیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس اقدام کی طرف جائے یا جانا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں قاضی صاحب، اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کے لیے کوئی اور بڑی بات ہو نہیں سکتی ہے، تو کیا پاکستان کو بھی فرانس کا سفیر واپس بھیج دینا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کو ہر وہ اقدام کرنا چاہیے جو کہ ان مذموم عزائم کو ناکام بنا دے، اور اس طرح کی کوششوں کا آئندہ کے لیے ایک راستہ روکا جائے، سدباب کیا جائے، اور کل لازماً کیبنٹ میں اس پہ بات ہوگی اور ہونی چاہیے کہ پاکستان وہ کیا سٹیپ لے سکتا ہے۔ میں تھوڑا سا جو میرا ایک ذہن ہے اور آئیڈیا ہے، پچھلے ہفتے ہماری میں آپ کا سجیشن پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ترکی کی حکومت ایک زوم پہ، انٹرنیٹ پہ کانفرنس کر رہی تھی، تمام اسلامی دنیا کے ریلیجس افیئر منسٹر اور ریلیجس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز اس میں موجود تھے۔ اس میں میں نے جو تجویز دی تھی وہ یہی تھی کہ اسلامی ممالک کا OIC کا پلیٹ فارم ہو یا کوئی متبادل دوسرا پلیٹ فارم ہو، لیکن 4-5 طریقوں سے اس کا جواب ضروری ہے۔ جو اسلاموفوبیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور تحقیر کی، نعوذ باللہ من ذالک، جو جسارت، ناپاک جسارت اور کوشش ہے، 4-5 طریقوں سے جواب ضروری ہے۔ فکری اور علمی طریقے سے جو ہمارے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، اکیڈمیا کے لوگ ہیں، وہ فکری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، جب یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کرتے ہیں تو پوری دنیا متوجہ ہو جاتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف۔ تو اس دوران
پھر کوئی مؤثر طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی نبوت کو، آپ کے پیغام رحمت کو دنیا کو پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ ایک فکری اور علمی جواب ہوگا. ساتھ سفارتی اور سیاسی ذرائع سے مؤثر جواب کی ضرورت ہے. خواہ و سفیر کو رخصت کرنے کی ہو، سفارتی تعلقات پہ ایک ریڈ لائن رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس ضمن میں جو لوگ مغرب میں ایسے لوگ ہیں جو انصاف پسند طبقات ہیں، اور بے شک ہیں وہاں پہ ان کی سوسائٹیز میں اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کی کوششوں کو بہت برا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے سفارتی اور ڈپلومیٹک چینلز پہ ان کے ساتھ ایک مؤثر رابطہ کی ضرورت ہے تاکہ ان کو اس پیغام میں اور اس کمپین میں اپنے ساتھ ملایا جا سکے. میڈیا کے ذریعے سے جواب بہت ضروری ہے. اور میڈیا میں کہ ایک ہوتا ہے پریشر بلڈ اپ کرنا. دیکھیں انہوں نے جو کام کیا وہ انتہائی کام تھا، وہ انتہا کو چھو دیا انہوں نے. اب 1.70 ارب مسلمان اگر ابھی بھی جو ہے وہ ادھر کے بہانے تلاش کریں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ایک ہے ڈائریکٹ اقدام، میں تشدد کی بات نہیں کر رہا، لیکن سفارتی سطح پر ایسے اقدامات کی آپشن موجود ہے، بعض ممالک نے اپنائی بھی ہے کہ جس سے فرانس براہ راست متاثر ہو سکتا ہے. اردن نے باقاعدہ طور پہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا فرانسیسی اشیاء کا. تو پاکستان کیا ایسے کسی قدم کی طرف بڑھ سکتا ہے جہاں پر سفارتی تعلقات کا خاتمہ یا فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ شامل ہو؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ ساری جن چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں یہ سارے انتہائی مؤثر ہو سکتے جب آپ میڈیا پہ ایک مکمل جواب دے دیں. آپ ایک انٹرنیشنل اگر کوئی ایگزسٹنگ اقوام متحدہ کے کنونشنز ایسے ہیں جو کہ ان چیزوں کا راستہ قانونی طور پر روکا جا سکتا ہے، ان سے گرد و غبار ہٹایا جائے اور ان کو لایا جائے، ورنہ نئی کوئی اس طرح کی کنونشن اور انٹرنیشنل لا کی بنانے کی ضرورت ہے. اور اس میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ایران، مصر، انڈونیشیا، ملیشیا، اس طرح کے ممالک اس کو لیڈ کریں. اور ہمارا اپنی حکومت سے یہی ہوگا کہ اس حوالے سے اس طرح کے بالکل انتہائی اقدامات کی ضرورت ہے جس سے دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا غم و غصہ کتنا ہے اور ہمیں اس سے کتنا تکلیف پہنچائے. ہاں ہم بات کرتے ہیں اس دوران اگر کوئی ان کی مذہبی طبقات ہیں اور انٹلیکچوئلز ہیں اور انصاف پسند طبقات ہیں، ان کے ساتھ مکالمہ بھی کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ جو احترام مذاہب کی ہم بات کرتے ہیں اور انبیاء کرام اور مذہبی شخصیات کی تقدس اور ان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سارے انبیاء کرام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سارے آسمانی کتابوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں. مکالمہ کی بھی ضرورت ہے. ان تمام اقدامات کی ضرورت تو ہے، مگر عرض یہ ہے کہ کیا اس میں پہل ہم کرنے جا رہے ہیں؟ مطلب اس میں حکومت کی اور وزیر اعظم صاحب کی پالیسی کیا ہے، کیا گائیڈ لائن کیا ہے، ہم کیا کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ آج ہم اسمبلی میں اکٹھے نہیں ہو پائے اس اتنے بڑے اہم ایشو پہ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دنیا اکٹھا کرنا کیا آسان ہوگا؟ دیکھیں اس میں وزیر اعظم صاحب کی بہر صورت یہ کوشش ہے کہ یہ جتنا آپ اگر اقتصادی معاشی بائیکاٹ کرتے ہیں، سفارتی قطع تعلق کرتے ہیں، یا کوئی میڈیا اور سفارتی ذرائع سے کوئی پریشر ڈیولپ کرتے ہیں، تو اگر 3 4 5 ہم خیال ممالک، اسلامی ممالک میں سے اس کو لیڈ کرے اور اکٹھے ہو جائے تو پھر بہت ہی مؤثر ہوگا. ورنہ ایک ملک 2 ملک کا میرے خیال میں اس کا اتنا ان کو شاید احساس نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو سمجھا جائے کہ یہ پوری اسلامی دنیا کی آواز ہے تو اس میں بہت زیادہ زور ہوگا. اور یہ کمپین پاکستان کو چلانا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے. اور جو پچھلے 1-2 روز سے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میری کنورسیشن ہے میسیجز واٹس ایپ اور فون پہ، تو اسے تو یہ لگتا ہے کہ جو چاہیے کا لفظ ہے، یہ چاہیے کہ جو لفظ ہے قادری صاحب، یہ تو میں استعمال کرتا ہوا اچھا لگوں گا کیونکہ میں میڈیا ہوں، میں صاحب اختیار نہیں ہوں، میرا کام ہے تنقیل کرنا. لیکن آپ حکومت ہے سر، آپ کی طرف سے چاہیے کا لفظ شاید تھوڑا سا عجیب لگے، آپ کی طرف سے تو یہ ہوگا یا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں یا یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، ایسے الفاظ زیادہ مناسب لگتے ہیں. کہ کوئی کل جب کیبنٹ میٹنگ ہوگی تو ضرور اس پہ ایک فیصلہ ہوگا اور اس طرف کچھ
بہت اہم قسم کے سٹیپس اور اقدامات کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, آپ کی طرف سے کیا پروپوزلز ہو سکتے ہیں ویسے اس کیبنٹ میٹنگ کے لیے؟ میری پروپوزلز یہ میں نے آپ کو بتائی, ایک لسٹ ہے پروپوزلز کا, اور اس میں فی الفور جس چیز کو بہت میں ضروری سمجھتا ہوں وہ اس حوالے سے اسلامی امہ اور اسلامی ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے الحمدللہ بیشتر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات اور مراسم ہیں, اس حوالے سے سب کو اکٹھے لے کے چلنا, یہ سب سے کامیاب سفارتکاری ہوگی اور اس کا بھرپور نتیجہ نکل سکتا ہے. اچھا قاضی صاحب, آخر میں کیا ٹریڈ ریلیشنز کا خاتمہ, یہ بھی بڑی کیمپین چل رہی ہے کہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, ٹریڈ ریلیشن سے خاتمہ کیا جائے. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اگر فرانسیسی بحری جہاز آپ کا ٹریڈ روٹ استعمال کرتے ہیں تو مسلم ممالک اس کا بائیکاٹ کریں, ایئر اسپیس استعمال کرتے ہیں تو وہ بند کر دی جائے. کیا ایسے اقدامات بھی زیر غور آ سکتے؟ آج تو قومی اسمبلی کی قرارداد میں اس کا OIC کو کہا گیا اور وہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ تمام اسلامی ممالک فرانس کے ساتھ جتنے ان کے پروڈکٹس ہیں, جتنے ان کے مصنوعات ہیں, اپنے مارکیٹ میں بند کرا دے, بین لگائیں, اور ٹریڈ کا اور معاشی تعلقات کا, اقتصادی تعلقات کا جس شکل میں بھی ہے, وہ فضاؤں کی پابندی ہو یا بحری راستوں کی پابندی ہو یا ان کی پروڈکٹس اور کمپنیوں پہ پابندی ہو, اس کو تو فی الفور لگایا جا سکتا ہے. سر ویسے ایک مطلب یہ بات تجویز کے طور پہ بہت زیادہ کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایئر اسپیس اور بحری جہازوں کا جو گزرنا ہے وہ گزرگاہیں, بحری گزرگاہیں بند کریں تو ایک ہفتہ بھی شاید نہ لگے, اور یہ فرانس جو ہے وہ شاید اس بات پہ اپنے عمل پر معافی مانگے, اپنے گھٹنوں پر آ جائے. بالکل, یہ بہت معقول جو بھی تجویز ہے, اور ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل کیبنٹ میں یا جس فورم پہ بھی ہوگا یہی تجویز ہوگی کہ اس کو, لیکن پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ شاید کسی ایک ملک کا بائیکاٹ اتنا مؤثر نہ ہو جب تک 8, 10, 5, 6 ممالک اکٹھے نہیں ہوتے اور اس طرح کا ایک کوئی بولڈ ڈیسیژن نہیں لیتے. ٹھیک ہے, جنہوں نے آزادی اظہار رائے پہ کے شکل میں جو ناپاک جسارت کر رہے ہیں, لیکن جب فرانسیسی صدر ان کا دفاع کرے, ان کی حمایت میں نکل آئے, یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اچھا, تو قادری صاحب کیا اس سلسلے میں OIC اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کوشش کرے گا؟ اس کا طریقہ ہوتا کیا ہے؟ یا فرض کرے اگر OIC نہیں تو کیا جو باقی مسلم ممالک, دوست مسلم ممالک ہیں, کیا ہم نے ان سے اب تک رابطہ کیا؟ جی, آج شاہ صاحب سے میں نے پوچھا, شاہ محمود قریشی صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کے حکم پہ کل سے ہم رابطے میں ہیں, اور جو ہاٹ لائنز ہے اور بھرپور طریقے سے سفارتکاری ہے, اپنے تمام جو ویسٹ میں ہمارے سفراء ہے اور جو فار ایسٹ میں ہیں, جو مڈل ایسٹ میں ہیں, سب کو اس حوالے سے بتایا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اس میں بھی ایک لیڈنگ رول اور کردار ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب قادری صاحب, آپ کے وقت کا دیکھنا یہ ہے کہ عالم اسلام اس پر مزید کیا کارروائی کرتا ہے, مزید کیا سٹینڈ لیتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے ناظرین, آپ کو بتائیں گے بلکہ پوچھیں گے کہ مریم صاحبہ کو اور حسن نواز صاحب کو دھمکیاں کون دے رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس وقفے کے بعد. ناظرین, اپوزیشن سیاسی درجہ حرارت بڑھاتی جا رہی ہے. گجرانوالہ اور کراچی کے بعد کوئٹہ میں بھی بڑا شو کرنے میں کامیاب رہی. مہنگائی کا ماتم کر رہی ہے, مظلوم کا ساتھ دینے کے ارادے ظاہر کر رہی ہے, عوام کے حق انتخاب کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, اپنے جلوسوں میں, اپنے جلسوں میں اداروں کا نام لے رہی ہے, اداروں کے سربراہان اور افسران کے نام لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ سب کرتے ہوئے چند بنیادی حقائق یکسر نظر انداز کیے جا رہے ہیں. حقائق یہ ہیں کہ اپوزیشن کے اتحاد میں ایسی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں جو ایک دوسرے کی ازلی حریف ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سیاسی اقدامات کرتی رہی ہیں, ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں. لیکن اب اتحاد کرنے کے بعد یہ سیاسی جماعتیں تاریخ کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں.
اپنے سابقہ مخالفین اور موجودہ اتحادیوں کے کردار پر پردہ ڈال رہی ہیں. انہیں بلوچستان اور اہل بلوچستان پر ڈھائے جانے والے مظالم نظر آتے ہیں. بلوچستان میں ہوئی سیاسی سازشیں بھی یاد رہتی ہیں، لیکن انگلیاں اپنوں پر اٹھانے کی بجائے اداروں پر اٹھاتے ہیں. نون لیگ یہ الزام لگا رہی ہے کہ 2018 کے آغاز میں اس کی بلوچستان حکومت مقتدر قوتوں کے اشارے پر ختم کرائی گئی. اس وقت کے کمانڈر سدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا نام لیا جا رہا ہے. وہ یہاں بلوچستان کے اندر ووٹ کی عزت سے کھیلتا رہا ہے. وہ یہاں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی جو انجام دہی ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے یہاں بھی وہ سیاسی کرتب دکھاتا رہا ہے. وہ بھی ماں اور باپ کے نام سے سیاسی پارٹیاں بناتا رہا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے ساتھ اپوزیشن کے سٹیج پر بیٹھنے والی تقریباً تمام جماعتیں بلوچستان حکومت کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر چکی ہیں. آصف زرداری تو اس کا باقاعدہ کریڈٹ لے چکے ہیں. ان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں جس میں وہ بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت ختم کرانے کا اعتراف کر رہے ہیں. پاکستان کے آدھے ملک سے زیادہ کی حکومت آپ کی ہے. ہاں، بلوچستان کی حکومت شاید آپ کی اب نہ رہی، یہ میں مانتا ہوں. میں نے آپ کو پچھلے جلسے میں کہا تھا کہ آپ کی حکومتیں ہم ہٹا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں. اب اس کو نکالنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑ دیں گے. جب بلوچستان میں نون لیگی وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی تو اس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، DNP اور عوامی نیشنل پارٹی شامل تھے. آج وہ تینوں جماعتیں نون لیگ کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی، لیکن پھر بھی نون لیگ الزام مقتدر قوتوں کو دے رہی. گزشتہ روز اپوزیشن اتحاد کے سٹیج پر کی گئی تقاریر بھی بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما اویس نورانی نے تو بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کی بات بھی کی. بعد میں اس کی وضاحت دی گئی کہ بیان کو تنزیہ قرار دیا، لیکن بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کی بات طنز کے طور پر کی گئی ہے تو بھی درست نہیں ہے. اس کے باوجود PDM قیادت نے اس بیان پر کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ ہی مزار قائد کی بے حرمتی پر کوئی بیان آیا. ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو. آج بلوچستان کا ماحول ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پسماندہ علاقے میں آ گئے ہیں. یہ لوگ پیکج ایسے دیتے ہیں جیسے ہم اور آپ بھکاری ہیں. مریم نواز نے لاپتہ افراد کے لیے بھی آواز اٹھائی. یہ قابل تحسین بات. لاپتہ افراد کے لیے کمیشن 2011 میں بنایا گیا تھا. اس کے بعد 7 سال تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت رہی. تب ان رہنماؤں نے کتنے لاپتہ افراد کے لیے اس طرح جلسوں میں آواز اٹھائی. مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر آج آپ الزام دھر رہے ہیں مقتدر قوتوں پہ، آج آپ نام لے رہے ہیں کسی ایک شخص کا، لیکن تب آپ خود کہا کرتے تھے کہ آپ کی بلوچستان حکومت گرانے میں زرداری صاحب کا ہاتھ ہے اور زرداری صاحب خود اس بات کو مانتے بھی ہیں، اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. سر تو سر جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے وہ آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے خلاف میثاق جمہوریت کے بعد آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سازشیں نہیں کریں گے، لیکن سر انہوں نے ایک دفعہ گورنر راج لگایا، ایک دفعہ آپ کی حکومت گھر بھیجی. تو سر یہ آپ کس طرح سے ایک جماعت کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کرتی رہی ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بلوچستان کی حکومت کو گرانا اور باپ پارٹی کا بنانا جو ہے وہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ زرداری صاحب ایک دفعہ کہیں یا 100 دفعہ کہیں کہ وہ کیوں کر ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیسے ہوا، تو اس لیے ہمیں اس میں پوری کلیئرٹی ہے. اس لیے ہم اس کا الزام جس جگہ پہ دے رہے ہیں وہ الزام وہیں پہ بنتا ہے اور ہم درست دے رہے ہیں. باقی جہاں تک تمام پارٹیز کا تعلق ہے جو PDM میں موجود ہیں، ان سب کے ایک دوسرے کے خلاف اختلافات ہیں. ماضی میں وہ سب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی رہی ہیں اور آئندہ مستقبل قریب میں بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن جو ہے وہ لڑیں گی، ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کریں گی. اس وقت جو ملک کے اوپر ایک نااہل اور نالائق ٹولہ جو مسلط کر دیا گیا ہے ایک غیر منصفانہ اور جعلی الیکشن کے نتیجے میں، اس بات پہ اتفاق ہے سب کے مابین کہ اس سے جان چھڑائی جائے اس ملک کی اور قوم کی،
اور جتنی تباہی یہ کر چکے ہیں 2-2.5 سال میں، اس تباہی کو یہیں پہ روک دیا جائے اور اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. اس بنیادی نقطے پہ سب کا اتفاق ہے. باقی ہر جماعت جو ہے وہ علیحدہ جماعت ہے، ہر کا علیحدہ اپنا پروگرام ہے، اپنا منشور ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رانا صاحب عرض یہ ہے کہ کسی بھی اتفاق کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اعتبار ہوتی ہے. اعتبار بڑا ضروری ہوتا ہے سر. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی تھی سر کہ انہوں نے پہلے گورنر راج لگایا پنجاب میں، آپ کی حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کی، اس کے بعد بلوچستان حکومت. میثاق جمہوریت کے بعد آپ نے کبھی ان کی حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی، لیکن انہوں نے کوشش ہمیشہ کی. تو سر آپ کو نہیں لگتا وہ پہلے پچھلے کھاتے کلیئر کر کے پھر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا؟ سیاست میں جو ہے وہ ماضی کے کھاتے جو ہیں وہ ماضی کے ساتھ رہنے دیے جاتے ہیں، اور حال کے کھاتوں کا جو ہے وہ حساب کیا جاتا ہے، اور مستقبل کے خاکوں کے متعلق جو ہے وہ ترجیحات طے کی جاتی ہیں یا معاہدے کیے جاتے ہیں. اتنا ماضی میں جا کے رہنے سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ماضی کو آپ بدل نہیں سکتے. آپ اپنے فیوچر کو، جو گزرا کل ہے اس کو تو بدل نہیں سکتے، جو آنے والا کل ہے اس کی فکر کریں. تو یہی بات تو اسٹیبلشمنٹ میں اپنی صادق ہوگی رانا صاحب. ماضی کے کھاتے اگر آپ اپوزیشن دیگر جماعتوں کے نہیں کھولنا چاہتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے کیوں کھول رہے ہیں؟ بلوچستان حکومت کو لے کر کے آپ پھر وہاں بھی الزام آپ دھر رہے ہیں، لیکن آپ ایک جماعت کو کلیئر کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ آپ پورے کا پورا وزن ڈال رہے ہیں. نہیں، بالکل وہ بھی کلیئر ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے، بلکہ 4 سپیچز ہیں، ان میں آپ اس کو اگر شروع سے لے کے آخر تک اس کا بغور جائزہ لیں تو انہوں نے اس وقت موجودہ جو صورتحال کی خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ جن سٹیپس کے اوپر ڈالی ہے، یا اس غیر آئینی راستے کے اوپر، آئین کا احترام نہ کرنا، ووٹ کی عزت نہ کرنا، اس کے اوپر ڈالتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہو چکا ہے کل اس کو ہمیں ختم کر کے آج جو ہے اس کو درست کریں، اور آنے والے کل کی جو ہے وہ فکر کریں، اور اپنی سمت جو ہے وہ درست کریں، اور اپنے لیے ایک صحیح راستے کا جو ہے وہ انتخاب کریں. تمام ادارے جو ہے وہ ماضی کو چھوڑ کے مستقبل میں جو ہے وہ آئین کا احترام کریں، اپنی حدود کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے مطابق بیہیو کریں. بالکل ٹھیک. اچھا رانا صاحب مسنگ پرسنس پر آتے ہیں سر. اس پہ نون لیگ نے احتجاج بھی کیا، نون لیگ مریم صاحبہ جا کے بیٹھی بھی سی ان کے ساتھ سولیڈرٹی میں. سر یہ بتائیے گا 2011 میں کمیشن بن گیا تھا مسنگ پرسنس کا، چلے پیپلز پارٹی نے تو سستی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ آ گئی تھی. سر آپ کی گورنمنٹ نے بھی اس کمیشن کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور اس سے پہلے بھی کبھی آپ کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنے. آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ مسنگ پرسنس کے لیے آواز پھر کیوں اٹھا رہے ہیں جب آپ کے پاس اختیار تھا؟ یہ سوال اٹھتا ہے، حکومت والے بھی کر رہے ہیں، تو تب آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، اس کا مختصر جواب تو یہ ہے. اور ہم مسنگ پرسن، وہ مسنگ پرسن آج ہو، وہ مسنگ پرسن کل ہوئے، وہ مسنگ پرسن آنے والے کل میں ہوں، ہم مسنگ پرسن کی تھیوری جو ہے اس کے خلاف ہیں. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے، اگر کسی کے اوپر الزام ہے تو وہاں پہ اس کو قانون کے مطابق اس کا ٹرائل کیا جائے. مسنگ پرسن کے ہم کبھی بھی حق میں نہیں رہے. اچھا ویسے رانا صاحب آپ نے بڑی اہم اور بہت بڑی بات کر دی ہے کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے پاس اختیار نہیں تھا. سر یہ اس کی کچھ حدود کا تعین کر دیں گے سر، کتنا اختیار تھا اور کتنا نہیں تھا؟ مطلب صرف اقتدار تھا، اختیار نہیں تھا، اس اختیار کی حد کتنی تھی سر؟ میں اسپیسیفکلی اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں جو آپ نے مسنگ پرسن کے حوالے سے کیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ سول گورنمنٹس کا اختیار جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بڑا محدود رہا ہے، اور مجھے اب براہ راست تو علم نہیں ہے، تو آج کی سول گورنمنٹس کا بھی اس میں میرے اندازے کے مطابق کوئی اتنا زیادہ اختیار نہیں ہوگا. اچھا رانا صاحب دھمکیاں ملی تھی پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے مریم صاحبہ کو، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، اور باقی کچھ قیادت کو بھی، اور حسن نواز صاحب کو لندن کوئی کال گئی تھی، ایسا کچھ ہے سر؟ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹیلی فونیکلی جو ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لوگ
جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تک کوئی چیز سبسٹینشیٹ نہ ہو تو اس کی آپ سمت کا تعین جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کرنے والے کون لوگ ہیں. ایسا کرنے والے لوگ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی سروکار نہیں ہوتا اور وہ ویسے ہی جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ کسی چیز کے اوپر اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا یا کوئی کارروائی کی کوشش کی جائے گی ایویڈنس ہو؟ نہیں دیکھیں، اب یہ چیز اگر سبسٹینشیٹ ہوگی تو کارروائی کی جائے گی نا، ورنہ تو آپ وائس ہی کر سکتے ہیں صرف. اور وہ یقیناً وائس جو ہے وہ پارٹی اس بارے میں کرے گی، لیکن جب کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی پریکٹیکل سٹیپ سامنے آتا ہے، جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کے بیڈ روم کو توڑنے اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کا واقعہ سامنے آیا تھا، تو اس کی بالکل براہ راست جو ہے وہ بات کی گئی اس کے اوپر. ٹھیک. اچھا، ویسے خبر تو یہ بھی آئی ہے کہ حسن نواز صاحب کو جو دھمکی دی گئی تھی یا دھمکی آمیز کال تھی، اس کی لندن پولیس نے تحقیقات کا اس کا آغاز کر دیا ہے. تو لگتا ہے شاید وہاں تو چیزیں سبسٹینشیٹ ہونے جا رہی ہیں. تو رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ اگر آپ کے مطابق یہ دھمکی آتی ہے تو کیا مطلب حکومت کی طرف سے آتی ہے، کس کی طرف سے آتی ہے؟ نہیں، آپ یہ آپ کہہ نہیں سکتے. یہ تو نمبر جو ہے، اگر وہ نمبر ٹریس ہو جائے تو پھر ہی بات آگے بڑھتی ہے نا. لیکن اگر آپ نان نمبر کے اوپر آپ کو فون آئے تو آپ کس طرح سے پھر جو ہے اس کا تعین کر سکتے ہیں؟ بات ہے یہ کہ انکوائری یا انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اچھا، اور رانا صاحب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، بلکہ یہ انصار عباسی صاحب نے خبر جو ہے وہ دی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے بعض لوگوں نے ملاقات کی ہے. گنتی کے مطابق 3 لوگ تھے اور انہوں نے ملاقات میں جو ہے وہ کچھ ڈسکس بھی کیا ہے. تو یہ اب حراست میں ہے شہباز شریف صاحب اور ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. یہ ملاقاتیں ایک طرف چل رہی ہیں، ایک طرف آپ تحریک چلا رہے ہیں سر. تو یہ کچھ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ عوام کی نظر میں ایک تضاد کی صورت میں دیکھا جائے گا کہ ادھر ملاقاتیں چل رہی ہیں، ادھر تحریک چل رہی؟ نہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہماری پارٹی کے صدر ہیں، تو اگر ہمیں کوئی راستہ ملے یا کوئی بھی اتھارٹی جن کی کسٹڈی میں وہ ہیں اس سے اجازت ملے یا کورٹ سے پرمیشن ملے تو ہم ان سے کیوں نہیں ملاقات کریں گے؟ ان سے ملاقات کرنا یا ان سے معاملات کو ڈسکس کرنا جو ہے اس سے کیسے اب ہارم پیدا ہوگا؟ یہ ملاقات ان سے، ان کی فیملی، ان کے دوست، ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کا بالکل حق ہے، ایز آف رائٹ مل سکتے ہیں، ملتے ہیں اور ملنا چاہیے بھی. یہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سر وہ جو خبر ہے سر وہ کچھ اس طرح سے ہے زیر حراست ہے. یہ سلمان شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ان کا رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ افراد سے، اور ان کے کہنے پہ، ان کی ریکویسٹ پہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ افراد شہباز شریف صاحب سے جا کر ملے. یہ بیسکلی جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں، یعنی کہ نون لیگ کے افراد تھے جن کا تعلق تھا، جن کا رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے، پھر وہ نون لیگ کے لوگ پیغام لے کر شہباز شریف صاحب کے پاس گئے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہانی جس نے بھی بنائی ہے یہ بڑی احمقانہ کہانی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کیا ہوئی کہ جو پہلے سلمان شہباز صاحب کو فون کرے گا. وقت بہت کم ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بھارت کس طرح سے چین اور پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد. امن کی یک طرفہ کوششیں بے فائدہ ثابت ہو رہی ہیں. صلح، دوستی اور خاموشی کے رویے سے دشمن کا حوصلہ بڑھ رہا ہے. بھارت پی ٹی آئی حکومت کی امن کی بھیک پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں اور ایسا لہجہ اپنا رہا ہے جس کی گزشتہ 73 سالوں میں مثال نہیں ملتی. پاکستان کو جنگ کی کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان خود بھی کم و بیش یہ خدشات ظاہر کر چکے ہیں کہ بھارت پاکستان میں عدم استحکام کی کوششیں کر سکتا ہے. اسلام آباد نے پاک افغان تجارت و سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں 72 برس میں مسلمانوں سے اتنی نفرت کرنے والی حکومت کبھی نہیں آئی جتنی موجودہ حکومت نفرت کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت کی دوستی کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ہم پھر بھی کوششیں کرتے رہیں گے.
ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی، کرکٹ کی وجہ سے میرے تعلقات، دوستیاں تھیں وہاں، تو میں نے شروع میں بڑی کوشش کی، لیکن میں نے ایک وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ ہمارے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ کوشش پھر بھی کرتے رہیں گے۔ ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھیلانا، ہمارے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بھارت کی کھلی جارحیت پر پے در پے نفرت انگیزی کے اعتراف کے بعد بھی عمران خان بھارت کے ساتھ دوستی کی کوشش جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ دوستی اور امن پسندی کی اس پالیسی کو پاکستان کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ بھارت ان ممالک کی سرزمین پر بھی جنگ لڑے گا جہاں سے اسے خطرہ ہوگا۔ دوول نیو انڈیا کی آڑ میں پیغام دے رہے ہیں کہ جس میں سازش اور منصوبے کا اظہار ہے۔ اس منصوبے پر تو عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ چند روز قبل پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر موحد یوسف نے انکشاف کیا تھا کہ بھارت نے طالبان کو اکٹھا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ کیے ہیں۔ یوسف نے یہ انکشاف دو ہفتے قبل کیا تھا، اور اب اجیت دوول کی دھمکی نے موحد یوسف کے انکشاف کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جانب اجیت دوول کی ان دھمکیوں کے بعد بھارتی حکومتیں وضاحتیں جاری کر رہی ہے۔ اجیت دوول کی تقریر چین سے متعلق یا کسی اور صورتحال کے لیے نہیں تھی، اور نہ ہی وہ تقریر میں کسی ملک کا حوالہ دے رہے تھے، لیکن اس وضاحت کے باوجود یہ جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اجیت دوول کا زہر آلود لہجہ صرف پاکستان اور چین کے لیے ہی تھا، کیونکہ خطے میں بھارت کی ان دونوں ممالک کے ساتھ دشمنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس نفرت کی آگ میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسی لیے بھارتی حکمران پارٹی بی جے پی کے لیڈر کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ مودی نے پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کی تاریخ طے کر لی ہے، جو اصل چہرہ جس سے وزیر اعظم عمران خان واقف نہیں تھے، اور اس لیے بار بار بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے رہے۔ لیکن اب وزیر اعظم کو احساس ہو چکا ہے کہ مودی کا بھارت مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس احساس کی قیمت پاکستان کی خارجہ پالیسی کو چکانی پڑی۔ کشمیر کاز اور مظلوم کشمیریوں کو بھگتنا پڑی ہے، کیونکہ یہی عمران خان تھے جو نریندر مودی کی اس الیکشن میں فتح پر خوش تھے، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ مودی کے ساتھ مل کر جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پر امید ہوں۔ لیکن عمران خان کی نیک خواہشات کا جواب نریندر مودی نے 5 اگست کو آرٹیکل 370 کے خلاف دیا تھا۔ بھارت کی اس کھلی جارحیت کے بعد پی ٹی آئی حکومت اور عمران خان نے قوم سے خطاب میں اعلان کیا تھا کہ وہ پوری دنیا میں کشمیر کے سفیر بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دیجیے اجازت، اللہ نے کے پائے۔